یہ کہانی اس دور کی ہے جب دمشق شہر ابھی پوری شان سے آباد تھا، جب بازار حمیدیہ میں ہر دکان پر لالٹینیں جھومتی تھیں، جب گلیوں میں گھوڑوں کی ٹاپوں اور تلواروں کی چمک مشترک تھی، اور جب لوگوں کے دل ابھی اتنی سختی سے نہیں بھرے تھے۔ یہ کہانی ہے ایک غریب دکاندار کی۔ نام تھا اس کا ابو الحسن بن یوسف، مگر لوگ پکارتے تھے حسن چوبھری، کیونکہ وہ لکڑی کا کام کرتا تھا۔ اس کی دکان بازار کے آخری کونے میں تھی، جہاں سے گزرنے والا کوئی شاذ و نادر ہی ہوتا تھا۔ مگر حسن کا دل، وہ تو سونے سے بھی زیادہ صاف تھا۔ ہر صبح فجر کی اذان سے پہلے اٹھتا، وضو کرتا، 2 نفل پڑھتا، پھر زبان پر یہی کلمات ہوتے، استغفر، پھر دکان کھولتا، اور دن بھر جو بھی آتا اسے مسکرا کر سلام کرتا، قرض مانگنے والا ہو یا خریدار، سب کو ایک ہی جواب، جو اللہ دے گا وہی لوں گا، جو اللہ لے گا شکر کروں گا۔ لوگ ہنستے، اے حسن، تیری دکان تو بند ہونے والی ہے، 3 مہینے سے کرایہ نہیں دیا، اب تو تیرا بیٹا بھی بھوکا سو رہا ہے۔ حسن مسکراتا، اللہ بھوکا نہیں رکھتا بلکہ آزماتا ہے۔ ایک دن سردیوں کا موسم تھا، بارش ایسی ہو رہی تھی کہ گلیوں میں پانی کھڑا ہو گیا۔ حسن کی بیوی امنوہانی رو رہی تھی، آج گھر میں چولہا تک نہیں جلا، بچوں نے دوپہر سے کچھ نہیں کھایا۔ حسن نے سر جھکایا، آنکھیں نم ہوئیں، مگر زبان پر وہی کلمات، رات کو بچے بھوکے سو گئے۔ حسن چپکے سے اٹھا اور باہر نکل گیا۔ کہاں جا رہا تھا کسی کو نہیں پتہ تھا۔ وہ شہر سے باہر نکلا جہاں قبرستان تھا، وہاں ایک قبر کے پاس بیٹھ گیا جس پر لکھا تھا یہ قبر ہے حضرت ابو داؤد الطیالسی کی۔ حسن نے سنا تھا کہ وہ بزرگ استغفار کے بڑے عامل تھے۔ وہ روتے روتے استغفار پڑھنے لگا، اے اللہ، میں نے کبھی تیری ناشکری نہیں کی، مگر آج میرا دل کمزور ہو رہا ہے، میرے بچوں کو روٹی دے دے، میں تیری پناہ مانگتا ہوں۔ رات بھر وہیں بیٹھا رہا۔ فجر ہوئی تو گھر واپس آیا۔ دروازے پر ایک بڑا سا ٹوکرا رکھا تھا، کھول کر دیکھا تو اندر تازہ روٹیاں، گوشت، گھی، چینی، پھل، سب کچھ۔ اوپر ایک کاغذ تھا، اللہ کے نام سے، جو رات کو روتا ہے اسے صبح ضرور ملتا ہے۔ حسن نے سر سجدے میں رکھ دیا۔ لوگوں نے پوچھا، کون لایا یہ سب؟ حسن نے مسکرا کر کہا، وہی جس کے خزانے کبھی ختم نہیں ہوتے۔ مگر یہ تو صرف ابتدا تھی، اصل مصیبت ابھی آنی تھی۔ ایک دن شہر میں افواہ پھیل گئی کہ خلیفہ کا بیٹا شدید بیمار ہے۔ طبیبوں نے ہاتھ اٹھا دیے۔ خلیفہ نے اعلان کروایا، جو کوئی میرے بیٹے کو شفا دے گا اسے آدھا شہر انعام میں دوں گا۔ لوگ دوڑے، کوئی جادوگر، کوئی حجام، کوئی منجم، مگر سب ناکام۔ حسن کو خبر ملی تو وہ گھبرایا نہیں۔ وہ گھر آیا، بیوی سے کہا، مجھے جاگنے دے، میں رات بھر استغفار کروں گا، شاید اللہ میرے ہاتھ شفا کا ذریعہ بنائے۔ رات بھر وہ روتا رہا، استغفار کرتا رہا۔ سحری کے وقت اسے خواب آیا۔ ایک سفید داڑھی والا بزرگ آئے جن کی آنکھوں میں نور تھا۔ انہوں نے کہا، اے حسن، جا خلیفہ کے بیٹے کے سرہانے بیٹھ اور 100 دفعہ یہ پڑھ، استغفر، پھر اس کے سینے پر ہاتھ رکھ کر دم کر، اللہ شفا دے گا۔ حسن اٹھا اور محل کی طرف چل پڑا۔ دروازے پر پہرے داروں نے روکا، اے غریب، کہاں جا رہا ہے؟ حسن نے کہا، مجھے خلیفہ کے بیٹے کے پاس جانا ہے۔ پہرے دار ہنس پڑے، مگر اتنے میں خلیفہ کا وزیر گزرا، اس نے حسن کو پہچان لیا۔ وہ پہلے حسن کی دکان پر آیا کرتا تھا۔ اس نے کہا، اسے اندر لے جاؤ، شاید کوئی حکمت ہو۔ حسن اندر گیا۔ شہزادہ بے ہوش پڑا تھا، جسم جل رہا تھا۔ حسن اس کے سرہانے بیٹھ گیا۔ وہ خاموشی سے 100 دفعہ استغفار پڑھنے لگا اور دم کیا۔ اچانک شہزادہ کی آنکھ کھل گئی۔ اس نے کہا، پانی؟ خلیفہ دوڑا آیا،
رو پڑا، پھر حسن کی طرف مڑا۔ اے اللہ کے ولی، تو نے میری جان بچائی، مانگ۔ کیا مانگتا ہے؟ حسن نے سر جھکایا، اے خلیفہ، مجھے کچھ نہیں چاہیے، بس دعا کرو کہ اللہ مجھے استغفار کی توفیق دیتا رہے۔ خلیفہ نے زور دیا، نہیں، ضرور کچھ لے۔ حسن نے کہا، اچھا، تو میرے گھر کا کرایہ معاف کر دو اور میری دکان کی جگہ اپنی کر دو، بس۔ خلیفہ ہنس پڑا، یہ کیا مانگا؟ پورا بازار ہی تمہیں دے دیتا ہوں۔ خلیفہ نے حکم دیا، کاغذات بنے، دکان کی جگہ حسن کے نام ہو گئی۔ لوگ کہنے لگے، دیکھو، استغفار کی برکت، اب تو پورے شہر میں بات پھیل گئی۔ لوگ حسن کے پاس آنے لگے، ہمیں بھی استغفار سکھاؤ، مگر یہ خوشی بھی زیادہ دن نہ رہی۔ اب اصل امتحان آنے والا تھا۔ ایک دن خلیفہ کے دربار میں ایک بڑا فتنہ کھڑا ہو گیا۔ ایک یہودی تاجر آیا جس نے خلیفہ سے کہا، یہ حسن جھوٹا ہے، یہ جادو کرتا ہے۔ اس نے شہزادے کو جادو سے ٹھیک کیا۔ خلیفہ گھبرایا، اس نے حسن کو طلب کیا۔ حسن آیا، سر جھکا کر کھڑا ہو گیا۔ خلیفہ نے کہا، اے حسن، یہ الزام ہے تم پر، اگر تم سچے ہو تو ثابت کرو۔ حسن نے کہا، اے خلیفہ، مجھے 3 دن کی مہلت دو۔ خلیفہ نے مہلت دی۔ حسن گھر آیا، سب کو بتایا۔ ہانی رو پڑی، اب کیا ہوگا؟ حسن نے کہا، بس استغفار کرو، 3 دن 3 راتیں ہم سب استغفار کریں گے۔ گھر میں قالین بچھا دیا گیا۔ حسن، بیوی، بیٹا، بیٹی سب بیٹھ گئے۔ کوئی کھایا نہیں، کوئی پیا نہیں، بس استغفار، استغفار، استغفار۔ تیسری رات کو حسن کو پھر خواب آیا۔ وہی سفید داڑھی والے بزرگ۔ انہوں نے کہا، اے حسن، کل دربار میں جا، جب خلیفہ پوچھے گا تو کہنا، اے خلیفہ، یہودی تاجر سے کہو کہ وہ اپنا سب سے قیمتی زیور لے آئے، پھر میں اسے استغفار سے توڑ دوں گا۔ اگر ٹوٹ گیا تو میں جادوگر، اگر نہ ٹوٹا تو وہ جھوٹا۔ اگلی صبح دربار میں سب جمع تھے۔ یہودی تاجر نے ایک بڑا سا ہیرا لایا جس کی قیمت پورے شہر کے برابر تھی۔ اس نے فخر سے کہا، یہ کبھی نہیں ٹوٹ سکتا۔ حسن نے ہیرا اٹھایا، سب کی طرف دیکھا، پھر بلند آواز سے استغفار پڑھنے لگا۔ بس 10 بار پڑھا تھا کہ ہیرا 2 ٹکڑوں میں بٹ گیا۔ پورا دربار حیران۔ خلیفہ اٹھا، یہودی کو پکڑنے کا حکم دیا۔ یہودی چیخا، معاف کرو، میں نے رشوت لی تھی، مجھے حسد تھا حسن سے۔ خلیفہ نے حسن کو گلے لگایا، اے اللہ کے ولی، تو واقعی سچا ہے۔ مگر حسن نے کہا، اے خلیفہ، یہ استغفار کی برکت ہے، میری نہیں۔ جب حسن چوبھری کا نام دمشق سے بغداد تک، شام سے اندلس تک پھیل گیا تو حسد کے شیاطین بھی جاگ اٹھے۔ لوگ کہتے، یہ استغفار والا غریب آدمی اب خلیفہ کا خاص ہو گیا ہے، مگر حسن اب بھی وہی پرانا حسن تھا، وہی ٹوٹی کرسی، وہی چھوٹی دکان، وہی پھٹی چادر۔ وہ کہتا، اللہ نے جو دیا اس پر شکر، جو نہ دیا اس پر صبر، اور جو لے لیا اس پر استغفار۔ ایک دن خلیفہ نے حسن کو بلایا اور کہا، اے حسن، میں تیرے صدقے ایک بڑا کام کرنا چاہتا ہوں۔ میں نے فیصلہ کیا ہے کہ تیرے نام ایک مدرسہ بناؤں گا جہاں صرف استغفار اور توبہ کی تعلیم دی جائے گی۔ تو اس کا ناظم ہوگا۔ مدرسہ بنا۔ نام رکھا گیا دار الاستغفار۔ چاروں طرف سے طالب علم آنے لگے۔ حسن صبح سے شام تک بیٹھتا، لوگوں کو استغفار سکھاتا، کہتا، استغفار زبان کا زیور نہیں، دل کا علاج ہے۔ جب تک دل سے گناہ نہ نکلے، زبان کے کلمات ہوا میں اڑ جاتے ہیں، مگر جہاں اللہ کے ولی چمکتے ہیں،
वहां इब्लीस के चेले भी घूमते हैं। एक रात हसन मदरसा में तन्हा बैठा इस्तिग़फ़ार कर रहा था कि दरवाजे पर दस्तक हुई। बाहर एक बूढ़ी औरत खड़ी थी, सर से पांव तक सिया चादर ओढ़े, आंखें सुर्ख। इसने कहा, ए हसन, मेरी बेटी मरने वाली है। तबीबों ने जवाब दे दिया, मैंने सुना है तेरा इस्तिग़फ़ार मर्दों को जिंदा करता है, मेरे घर चल। हसन ने बगैर सोचे चादर उठाई और चल पड़ा। शहर से बाहर निकले, जंगल में दाखिल हुए। हसन को कुछ शक हुआ, मगर उसने इस्तिग़फ़ार शुरू कर दिया। अचानक बूढ़ी औरत गायब हो गई और सामने एक बड़ा सा जन्नती दरवाज़ा खुल गया। हसन अंदर दाखिल हुआ तो वहां सोने चांदी की ईंटें, मोतियों के ढेर, हूरों जैसे लड़के लड़कियां। एक खूबसूरत औरत आई, उसने कहा, ए हसन, ये सब तेरा है, बस एक बार कह दे कि इस्तिग़फ़ार बेकार है, हम तेरी हर ख्वाहिश पूरी करेंगे। हसन ने सर उठाया, मुस्कुराया और बुलंद आवाज से पुकारा। 100 दफा पड़ा। अचानक सारा महल लरजने लगा, हूरें चीखने लगें, सूना पिघलने लगा। हसन ने आंखें बंद की, जब खोली तो वो जंगल में तन्हा खड़ा था। बूढ़ी औरत का कोई नामो निशान ना था। वो घर वापस आया, सीन जीम दाल शुक्र किया। ए अल्लाह, तूने मुझे फ़ितनून दुनिया से बचाया। अगले दिन मदरसा में बैठा तो एक नौजवान आया। इसने कहा, उस्ताद, मैं बगदाद से आया हूं। मेरा बाप शहर का सबसे बड़ा ताजिर है, मगर मैं गुनाहों में डूबा हूं। शराब, जुआ, जिना, सब कुछ। मुझे तौबा करनी है, मगर दिल नहीं मानता। हसन ने इसकी आंखों में देखा, मुस्कुराया। बेटा, तो चल, 40 दिन हमारे साथ रह। रोजा रख, रात को उठकर इस्तिग़फ़ार कर। देखते हैं अल्लाह क्या करता है। नौजवान रहने लगा। पहले दिन इसे भूख बर्दाश्त न हुई, दूसरे दिन नींद न आई। 10 दिन गुजरे तो इसका चेहरा नूरानी हो गया। 20 दिन गुजरे तो वो रातों को क़याम करने लगा। बाप को गुस्सा आया। वो 1000 फौज लेकर दमिश्क पहुंचा। मदरसा घेर लिया। कहा, मेरा बेटा वापस करो वरना मदरसा जला दूंगा। हसन बाहर निकला। ए जादूगर, तूने मेरा बेटा छीन लिया। हसन ने मुस्करा कर कहा, ए ताजिर, तेरा बेटा तेरा नहीं, अल्लाह का बंदा है। अगर तू सच मानना चाहता है तो आज रात मेरे साथ इतिकाफ में बैठ। ताजिर ने सोचा, चल, एक रात देख लेते हैं। वो अंदर आया। हसन ने दरवाज़ा बंद कर दिया। रात भर इस्तिग़फ़ार, तहज्जुद, कुरान। ताजिर पहले बेजार हुआ, फिर खामोश, फिर उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। सहरी के वक्त वो हसन के पांव पर गिर पड़ा। ए अल्लाह के वली, मुझे मुआफ़ कर। मेरा बेटा तेरे पास ही रहेगा और मेरा सारा माल मदरसा को दे दूंगा। मगर ये खुशियां भी पायदार न थीं। अब एक ऐसी आफत आने वाली थी कि पूरा शहर कांप उठे। एक दिन आसमान पर सिया बादल छा गए। हुआ ऐसी चली के दरख्त उखड़ गए। लोग चीखने लगे, क़यामत आ गई। हसन मदरसा की छत पर चढ़ा, हाथ उठाए और रोते हुए इस्तिग़फ़ार शुरू कर दिया। आधा घंटा गुजरा। अचानक बादल फट गए, बारिश बरस पड़ी, मगर रहमत वाली बारिश। हुआ रात गई, सूरज निकल आया। लोग बाहर निकले तो देखा कि शहर सलामत है। अब हसन का नाम पूरे आलम इस्लाम में गूंजने लगा। खलीफा ने उसे शेख अल इस्तिग़फ़ार का लक़ब दिया। एक दिन वो मदरसा में बैठा था कि उसे ख्वाब आया। वही सफ़ेद दाढ़ी वाले बुजुर्ग आए जिनसे वो पहली बार मिले थे। उन्होंने कहा, ए हसन, तेरी उम्र पूरी हुई। कल जुमा है, जुमा की नमाज के बाद तो हमारे पास आ जाएगा। हानी को बुलाया, बच्चों को प्यार किया और कहा, मुझे मालूम हो गया है कि कल मेरा आखिरी दिन है। तुम सब इस्तिग़फ़ार जारी रखना। जुमा आया। हसन ने गुस्ल किया,
سب سے پاک کپڑے پہنے مدرسہ سے نکلا تو پورا شہر اس کے پیچھے تھا۔ جامع مسجد میں پہنچا، خطبہ سنا، نماز پڑھی، سلام پھیرا اور پھر قبلہ رو ہو کر بیٹھ گیا۔ زبان پر وہی کلمات۔ اچانک اس کا سر جھک گیا۔ لوگوں نے دیکھا، حسن مسکرا رہا تھا مگر سانس بند ہو چکی تھی۔ پورا شہر رو پڑا۔ خلیفہ خود جنازہ اٹھانے آیا، اور جب لاش زمین پر رکھی تو لوگوں نے دیکھا حسن کے ہاتھ میں ایک کاغذ تھا۔ اس پر لکھا تھا، جو شخص روزانہ 100 دفعہ استغفار پڑھے گا اس کی قبر بھی ایسی خوشبودار ہوگی۔ یہ پڑھتے ہی لاکھوں لوگوں نے توبہ کی اور استغفار شروع کر دیا۔ اور آج بھی دمشق کے ایک کونے میں وہ قبر ہے جہاں سے ہر جمعہ کو خوشبو اٹھتی ہے اور لوگ روتے ہیں، استغفار کرتے ہیں۔